میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی، میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی، اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے بعد تو کچھ بھی کر لے، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند بنجے دنی سر۔ علامات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب آمادہ ہیں؟ اب آمادہ ہیں؟ مولا آپ کے آواز رکھے آئیے۔ میں اپنے مجمع سے گزارش کروں گا کہ اگر حاضرین محفل کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے تو وہ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، جو پیچھے والے ہیں آواز ان سے بلند گزارش، بنجے دنی سلوار۔ ہاں تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے، آپ آ جائیے، قریب آ جائیے۔ ارے فرشتے آئے ضرور ہیں، آپ ٹکرائیں گے نہیں، آئیے تھوڑا تھوڑا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بار بار۔ ہاں اب لگ رہا ہے کہ یہ جو خلا ہے یہ پور ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیچھے والوں ابھی آواز نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرزمین گوپال پور بہار سے تعلق رکھنے والی شخصیت، گوپال پور اس سرزمین کا نام ہے کہ جہاں ایران سے علماء آتے تھے تو اس کی خاک کا بوسہ دیتے تھے۔ جی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت، ہلور کا تعارف بعد میں کراؤں گا، ہاں، اور جہاں جہاں سے تعارف ہوگا کہ خود وہاں رہنے والوں کو فخر کرنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ایسے علماء، ایسی شخصیات سرزمین ہلور میں گزر گئیں۔ وہی سرزمین گوپال پور ہے کہ جہاں راحت حسین صاحب جیسی شخصیت گزر گئی۔ خدا کی قسم ایک سے ایک علماء، یعنی کہ جو اجتہاد لیول کے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے لوگ کہتے تھے کہ آپ جب ایسے علماء ہندوستان میں ہیں تو آپ ایران اور نجف کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ہندوستان کا فخر ہے کہ جو 22 جلدوں میں 22 والیوم میں علامہ امینی نے الغدیر لکھی ہے، وہ ابقات الانوار کو سامنے رکھ کے لکھی ہے۔ ابقات الانوار آپ کے ہندوستان کی لکھی ہوئی، مولانا آغروہی صاحب قبلہ کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں جی، ان کا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ ارے گاؤں کی بولی بولنے والا جب ابقات الانوار جیسی کتاب لکھتا ہے تو عرب والے دانتوں تلے انگلی دبا کے کہتے ہیں کیا گاؤں کا رہنے والا بھی اتنی فصیح عربی جانتا ہے؟ بر صغیر میں جس کا جواب نہیں ہے، آج دوسرے مذہب کے لوگ کروڑوں اربوں روپے لے کے کھڑے ہیں کہ وہ کتاب دے دو، یہ پیسہ لے لو۔ اتنی بڑی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ جو علامہ امینی نے الغدیر لکھی 22 والیومز میں، ابھی میں بتاؤں گا جب شبی صاحب پڑھ لیں گے تو نائب صاحب کو بلانے کے لیے، وہ ابقات الانوار کو سامنے رکھ کے لکھا۔ یہ آپ کے لیے فخر ہے کہ آپ اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ اسی سرزمین سے، سرزمین گوپال پور سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا شبیہ گوپال پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اس مبارک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام غدیریوں کے سامنے آج غدیر کا تذکرہ کرنا ہے، تو آئیے ہم سب مل کر زمانے کے امام ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں۔ ابھی کرتاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ابقات الانوار اور الغدیر، ابقات الانوار کو سامنے رکھ کر الغدیر کا لکھی گئی۔ یہ دونوں کتاب، ایک ابقات الانوار اور ایک الغدیر، دونوں کتاب کا ترجمہ گوپال پور سے ہو رہا ہے۔ الغدیر جسے
علی اختر صاحب مرحوم نے کچھ جلد لکھی تھی، اس کو آگے بڑھانے کا کام ان کے بیٹے شاہد جمال صاحب کر رہے ہیں، اور ابقات الانوار کا جو ترجمہ ہے وہ مولانا شجاعت حسین صاحب گوپال پوری، جن کے والد محترم، یہ بات پہنچانا خاص طور سے ضروری ہے، جن کے والد محترم کا مہوا کی سرزمین پہ بہت خدمت رہی ہے، تقریباً 20 سال تک مہوا کی سرزمین پہ آئے ہیں۔ اب پتہ نہیں بزرگ جو بہت سارے بزرگ چل بسے وہ جانتے ہوں گے کہ رسول احمد صاحب نے مہوا کی سرزمین میں بہت خدمتیں کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک مل جل کر غدیری صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ محمد واجل فرج۔ میں 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مرتبہ اس سرزمین پہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یوٹیوب کے ذریعے سے آپ سب جانے پہچانے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انجان اس دنیا میں ہے، آپ سب جانے پہچانے رہتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے نزدیک کچھ لوگ تو ہم کو جانتے ہی ہوں گے۔ میں 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی، چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی، در بدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی، تو دیکھتا ہوں جب شجرہ دشمنان حیدر کا، دیکھتا ہوں جب شجرہ دشمنان حیدر کا، کنیت تو ملتی ہے بلدیت نہیں ملتی، کنیت تو ملتی ہے۔ حیدر بول رہا ہے، جی حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے، نعرہ حیدری، چھوڑ کر محمد کو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی، دیکھتا ہوں جب شجرہ دشمنان حیدر کا، کنیت تو ملتی ہے ولدیت نہیں ملتی، کنیت تو ملتی ہے۔ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ پہلی مرتبہ ہے، بہت سارا میٹر ذہنوں میں ہے، کون سا پڑھوں سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے۔ قسیم النار والجنہ علی کی ذات ہے باعث، قسیم النار والجنہ علی کی ذات ہے باعث، علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا، علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا، ابو طالب بھی گرچہ نہ گئے بیٹے کی جنت میں، ابو طالب بھی گرچہ نہ گئے بیٹے کی جنت میں، تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا، تو سن لو پھر کسی کا باپ۔ ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا پیچھے والے کو آگے، ہم سب کا آقا علی علی، حسین کا بابا، علی علی، حسین کا بابا، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، آگے سے بولو، آگے سے بولو، پیچھے سے بولو، پیچھے سے بولو،
تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا، تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا۔ ہم اپنے گھر سے جب بھی نام حیدر لے کے چلتے ہیں، ہم تمام شیعان حیدر کرار کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے جب بھی نام حیدر لے کے چلتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لشکر لے کے چلتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لشکر لے کے چلتے ہیں۔ جنہوں نے زینب و کلثوم کی چادر کو چھینا تھا، جنہوں نے زینب و کلثوم کی چادر کو چھینا تھا، بھکاری ہو گئے وہ لوگ چادر لے کے چلتے ہیں، بھکاری ہو گئے وہ لوگ چادر لے کے چلتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے جب بھی نام حیدر لے کے چلتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ پیچھے والوں سے تھوڑا سا دعائیں چاہتا ہوں، اس لیے اتنی دور سے آیا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، لہٰذا تھوڑا سا مہمان نوازی کا حق ادا کر دیجیے گا۔ میں ایک کلام پڑھنے جا رہا ہوں جو میں ہر جگہ نہیں پڑھتا، یوٹیوب پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 1 یا 2 جگہ میں نے پڑھا ہے، وہ اب یہاں انتخاب میں نے کر لیا ہے، میں مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیں گے نایاب بھائی۔ مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، اس میں ناز ہونے کی کیا بات ہے، مجھ کو مولا علی سے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور علی کی محبت ایسے ہی نہیں ہوتی، خون کا پاک ہونا شرط ہے۔ مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ مجھ کو دولت ورثے میں ماں سے ملی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، مجھ کو مولا مجھ کو مولا حیدر، یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا مولا حیدری، مجھ کو مولا مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی۔ خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ غدیر کی محفل ہو رہی، سب کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ ہے، خدا کا شکر ہے ہمارے نزدیک کوئی منافق نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ مجھ کو دولت ورثے میں ماں سے ملی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ پاس کعبے کے پہنچی ہے بنت اسد، اہتمام خدا بھی عجب یہ ہوا، اہتمام خدا بھی عجب یہ ہوا۔ تھوڑا سا پیچھے والے دعائیں دے دیں گے۔ پاس کعبے کے پہنچی ہے بنت اسد، اہتمام خدا بھی عجب یہ ہوا، خانہ رب کی دیوار شق ہو گئی، اس میں ناراض ہونے مجھ کو مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ آج کی مناسبت سے شعر،
دوش پر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم رسول خدا کہہ رہے تھے یہ خم رسول خدا. آپ کی دعائیں چاہتا ہوں مولا ظفر میں. دوش پر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم رسول خدا جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی اعلان جو علی کی ولایت کا کر گیا اعلان جو علی کی ولایت کا کر گیا اس کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا. کیا چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی سارے حرام جادوں کا چہرہ اتر گیا. مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. دوش پر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم رسول خدا کہہ رہے تھے یہ خم رسول خدا جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. آپ کے 4 مصرے سے ایک شعر ہم کو یاد آیا. بات تھوڑی سی تھی دل ملانے لگے بات تھوڑی سی تھی دل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا. کیا کہا نیا بھائی دیکھیں گے. بات تھوڑی سی تھی دل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا قبر میں میری آئیں گے مولا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. رومال رومال میں نصرت بھیکپور سے. ارے جی کیا کہنا مل کے بات تھوڑی سی تھی دل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں نے اتنا کہا قبر میں میرے آئیں گے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. قبر میں میرے آئیں گے مولا علی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں دھیرے دھیرے آپ کو موڈ میں لانا چاہتا ہوں. جب آپ موڈ میں آ جائیں گے نا تو میں پھر موڈ میں آ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بالکل تازہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں مہوا کی سرزمین پہ اور آپ سے بس دستبد صاحب گزارش ہے کہ اس کا حق ادا کر دیجیے گا. ردیف ہے غدیر خم میں
میں مطلب پیش کرتا ہوں, دیکھیں گے. سن کے سرکار سے اعلان غدیر ہم میں, ملاحظہ فرمائیں, سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, غدیر خم میں, سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, خوش ہوئے بوذر و سلمان غدیر خم میں, غدیر خم میں, خوش ہوئے بوذر و سلمان غدیر خم میں, غدیر خم میں, سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, خوش ہوئے بوذر و سلمان غدیر خم میں. ارے کیا نبی نے کیا اعلان غدیر خم میں, ملاحظہ فرمائیں, کیا کیا, کیا کیا, کیا نبی نے کیا اعلان غدیر خم میں, شیخ صاحب ہیں پریشان غدیر خم میں, غدیر خم میں, شیخ صاحب ہیں پریشان غدیر خم میں, غدیر خم میں. نیا بھائی ایک شعر پیش کرتا ہوں, آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. شیخ صاحب ہیں پریشان غدیر خم میں, شعر سنیں. کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے, کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے, سب کی ہو جائے گی پہچان غدیر خم میں, غدیر خم میں. کے ساتھ دین مولا, علی مولا, زمین والی فلک مولا, صبح کے ساتھ دل مولا, نعرہ حیدری, 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 آواز بلند پنجے تنی سلوار. سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, خوش ہوئے بوذر و سلمان غدیر خم میں. کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے, کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے, سب کی ہو جائے گی پہچان غدیر خم میں, سب کی ہو جائے گی پہچان غدیر خم میں. دست پیغمبر اعظم میں علی کی صورت, آیا قرآن پہ قرآن غدیر خم میں, غدیر خم میں, آیا قرآن پہ قرآن غدیر خم میں, غدیر خم میں. یا علی تیرے چاہنے والوں کی کھیپ, تیرے دشمنوں پر صبح و شام لعنت, 12 گولی 13 چڑھا, ڈھیچو ڈھیچو ڈھیچو. کیا کہنے, سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں. اچھا ہم نے اتنی محفلیں سنی ہیں, اتنی محفلیں کی ہیں, آج تک ایسا نعرہ نہیں سنا تھا. سن کے سرکار اور خدا کی قسم یہ نعرہ غدیر میں نہ ہو تو کہاں ہو. سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, سن کے سرکار سے اعلان غدیر خم میں, خوش ہوئے بوذر و سلمان غدیر خم میں. کون کتنا بڑا سرکار کا شیدائی ہے, سب کی ہو جائے گی پہچان غدیر خم میں. ہاتھ مل مل کے یہ کہنے لگے, ہاتھ مل مل کے یہ کہتے ہیں سقیفہ والے, خاک میں مل گیا ارمان غدیر خم میں, غدیر خم میں, خاک میں مل گیا ارمان. خاک میں مل گیا ارمان غدیر خم میں. اب یہ مجمع غدیریوں والا چھلکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب میں یہاں سے مطلب پیش کرتا ہوں. ردیف ہے سنتے سنتے, ملاحظہ فرمائیں گے, ردیف ہے سنتے سنتے.
نہیں آپ بھائی ملاحظہ فرمائیں. قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے ملاحظہ فرمائیں. قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے قصہ ابوذر پورا مجمع میری طرف مخاطب ہو جائے میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں. قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے ملاحظہ فرمائیں. میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا یہ جواب ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے یہ جواب ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیں. آج ساری دنیا حیرت میں ہے کہ آخر یہ قوم کیسی ہے. اس قوم میں آج تک کوئی آتنکواد پیدا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم آزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا ہم آزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا کربلا والوں کے کردار کو سنتے کربلا والوں کے دشمن اکبر دشمن اکبر لانا قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے میں پوری محنت سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا آپ محنت کر دیجئے. قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے میں مسکرانے کو بالکل منع نہیں کروں گا لیکن مسکراتے ہوئے اگر آپ ہمیں داد دے دیں گے تو یہ داد ہم گھر تک لے کے جائیں گے. قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے جنگ صفین میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی 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 پوچھا حیرت سے ستمگر میں علی کتنے ہیں پوچھا حیرت سے ستمگر میں علی کتنے ہیں ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے جی لکھوں کیا وقت ذری کیا کرے فسانے میں علی کا ذکر میں کرتا ہوں ہر زمانے میں علی کا نام نہیں یہ خدا کا سکہ ہے چلا ہے اور چلے گا ہر ایک زمانے میں ارے یہ پاؤں رکھے دو سے پیمبر پہ کھڑے ہیں یہ پاؤں رکھے دو سے پیمبر پہ کھڑے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں. قصہ ابوذر عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے ہم آزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے پوچھا حیرت سے ستمگر میں علی کتنے ہیں ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے نعت گوئی کا زمانے نے سلیقہ سیکھا ابو طالب
اشعار کو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زینب لبیک یا زینب نعرہ حیدری 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 بابا جب بلند بنجدنی سلوار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جیو قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، یہ آواز پیچھے والوں تک آ رہی ہے لیکن آپ کی نہیں آ رہی ہے. قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، آج مسکرانے کا دن ہے، مسکرانے والی رات ہے، ایسے بڑی ہماری عید ہو ہی نہیں سکتی. میں پیچھے والوں سے شفیع صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میدان غدیر میں اس سے زیادہ آواز تو بخیم بخیم کی آ رہی ہے اور آپ کی آواز کی نہیں آ رہی ہے. قصہ بوذر و عمار کو سنتے سنتے، جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے، پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں، پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں، ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے سنتے. 39 دن جنگ خیبر فتح نہ ہو سکی، 40ویں دن کیا ہوا؟ اب نبی پرچم اسلام علی کو دیں گے، اب نبی پرچم اسلام علی کو دیں گے. لوگ بھی تھک چکے اب ہار کو سنتے سنتے، لوگ بھی تھک چکے اب ہار کو سنتے، لوگ بھی تھک چکے اب ہار کو سنتے سنتے. یہ سنتے سنتے کا لطف لیجئے. آکاش علی، تصویر کائنات کا آکاش علی، دل کو جگہ دے وہ احساس علی. ہے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، ہے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے. جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے، جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے، نعت گوئی کا زمانے نے سلیقہ سیکھا، نعت گوئی کا جلدی جلدی اپنی نشستیں لے لیں. نعت گوئی کا زمانے نے سلیقہ سیکھا، ابو طالب تیرے اشعار کو سنتے سنتے، ابو طالب تیرے اشعار کو سنتے سنتے. یہ سنتے سنتے کا لطف لے لیجئے. بے نمازی کو بھی خالق کی اذا یاد آئی، بے نمازی کو بھی خالق کی اذا یاد آئی، خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے، خطبہ عابد بیمار. حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا، حیدر مولا مل کے حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا نعرہ حیدری حیدری بابا جب بلند بنجدنی سلوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے. بے نمازی کو بھی خالق کی اذا یاد آئی. دربار شام، بے نمازی کو بھی خالق کی اذا یاد آئی، خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے. رن میں زینب کی
हमलाए जाफर तैयार को सुनते सुनते। नहीं आप भाई आपकी दुआएं मिल रही है, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। खुतबे आबिद बीमार को सुनते सुनते इमाम हुसैन ने एक शब की मोहलत मांगी। क्यों? मैंने भी एक रुख हाल निकाला है, मैं पे पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए करतार साहब, मौलाना मुलाजा फरमाए। एक ही शब में वफा का सबक सीख लिया। मुलाजा फरमाए। एक ही शब में वफा का सबक सीख लिया। जानसारों ने अलमदार को सुनते सुनते, जानसारों ने अलमदार को सुनते सुनते। या सकीना, या सकीना, या सकीना, या सकीना, नाना हैदरी, हैदरी। जी जी मज़ादारी है, बस ऐसा जिक्र रखते हैं। क्या होता है खंजर वही सर रखते हैं। ये अलग बात है कि टूटा हुआ घर रखते हैं, हमजा खाना है शब्बीर मगर रखते हैं। इसलिए बाकी है दुनिया में दुआ है ज़हरा, हर रज़ादार पे अब्बास नजर रखते हैं। आजादारी ना तमाम दुश्मनों पर। मार को सुनते सुनते। अच्छा ईमानदारी से बताइए, थक तो नहीं गए सुनते सुनते? नाना हैदरी, 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 जी जी हैदरी। बाबा के बुलंद पंचतनी सलवार। जज्बे मीसा में तन्मार को सुनते सुनते हम आज़ादारों ने जीने का हुनर सीख लिया। करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते मेरे बच्चों से उलझने की न कोशिश करना, मेरे बच्चों से उलझने की न कोशिश करना। ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते। मुंह बना लेते हैं क्यों जिक्र हरम पर अक्सर, शेख जी किस्सा दीवार को सुनते सुनते। अली अकबर की कसम फिर का मुक़द्दर बदला, अली अकबर की कसम फिर का मुक़द्दर बदला। लहज़े अहमद मुख्तार को सुनते सुनते, लहज़े अहमद मुख्तार को सुनते सुनते, लहज़े अहमद मुख्तार को सुनते सुनते। और मक्ते का शेर ये तमाम चाहने वालों ने, तमाम अहले ईमान ने नारा लगाया है। ये शेर या मक्ते की सूरत में आपके लिए तोहफा। मुलाज़ा फरमाएं। दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबी, दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबी। नारे हैदर करनार को सुनते सुनते, नारे हैदर करनार को सुनते। याली मौला, याली मौला, याली मौला, याली मौला, याली मौला, नारा हैदरी। एक हदीफ और सुनाता हूँ, आप सुनने के लिए आमादा हैं? तुम्हारा क्या होगा? 2-3 शेर पढ़ते हैं। रदीफ है, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कहा नबी का न माना, तुम्हारा क्या होगा, कहा नबी का न माना, तुम्हारा क्या होगा। अली से दूर के रिश्ता तुम्हारा
से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। ये कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। मैं सर उठा के कहूँगा तुम्हारा क्या होगा। मैं सर उठा के कहूँगा अपनी मनकबत का एक कीमती शेर, मैं सर उठा के कहूँगा तुम्हारा क्या होगा। शेर मौलाना फरमाए, मेरे हुसैन की अय्याम अदा आने वाला है ना, हमारी अंजुमन तुम्हारी अंजुमन, हमारा इमाम बाड़ा तुम्हारा इमाम बाड़ा, ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, मेरे हुसैन की तुम्हारा क्या होगा उसको ध्यान में रखिएगा। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। अगर ये पूछ ले ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, अगर ये पूछ ले ज़हरा। कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, मैं सर उठा के कहूँगा तुम्हारा क्या होगा। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, अगर ये पूछ ले ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, अगर ये पूछ ले ज़हरा। जिए जिए बेजार हुए हैं, उन लोगों को शायद ये खबर ताज नहीं है। अरे जेरा की इनायत से हमें मिल गई, वरना एक गम किसी इंसान का मोहताज नहीं है। मुनाफिकों जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की, मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। अगर ये पूछ ले ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, अगर ये पूछ ले ज़हरा
اگر یہ پوچھ لے زہرا تمہارا کیا ہوگا. بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم امام زمانہ سے لڑ لیں گے. آیا ہے کہ ہم امام زمانہ سے لڑ لیں گے. ان کے لیے ایک شعر: امام عصر کے آنے کے بعد آل یہود، ارے کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا. کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا. کبھی یہ بیٹھ کے سوچ. مٹانا بہت ضروری ہے، خیالتوں کو مٹانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. جوان ہو گئے مذہب کی نسل کے بچے، علی کو پھر سے بلانا بہت ضروری ہے. کہا نبی کا نہ مانا تمہارا کیا ہوگا. علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا. علی کے پاس ابو جہل سوچ کر جانا. علی کے پاس ابو جہل سوچ کر جانا. علی کا کھا کے تماچا تمہارا کیا ہوگا. علی کا کھا کے تماچا تمہارا کیا ہوگا. جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا. اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا. جو سیدھے راستے سے خود بھٹکتا رہتا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا. اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا. ایک سب بات پڑھ دے محمد والے محمد پر. میں مقطع چھوڑ کر ایک مطلع ہمارے خرطاز بھائی کی فرمائش ہے، ایک مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں. ردیف ہے سر سے پاؤں تک. ردیف ہے سر سے پاؤں تک. اگر میں نے ردیف کو نبھا دیا ہے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک. کیوں نہ ملے ہر ایک ادا. انشاءاللہ دوسرے مصرے پہ بولیں گے. کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک. عباس ہے علی کی دعا سر سے پاؤں تک. عباس ہے علی کی دعا سر سے پاؤں تک. یہ لوگ ابھی آئے ہیں نا، ابھی آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے دعائیں دینے کی. کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک. عباس ہے علی کی دعا سر سے پاؤں تک. کیا تیر کی بساط ہے اصغر کے سامنے. کیا تیر کی بساط ہے اصغر کے سامنے. ہر ملا بھی کانپ گیا سر سے پاؤں تک. ہر ملا بھی کانپ گیا سر سے پاؤں تک. کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک. اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ردیف کو ذہن میں رکھیے گا. سر سے پاؤں تک ملاحظہ فرمائیں. زندہ کوئی بچا نہیں فوج یزید میں. زندہ کوئی بچا نہیں فوج یزید میں. ارے جس کو جلی نے دیکھ لیا سر سے یا باس یا باس یا باس خود کو سمجھتے ہو جری بھاگو گے. بے سمجھ خود کو سمجھتے ہو جری بھاگو گے. میں جو لہراؤں گا نے جا تو ابھی بھاگو گے. شہر کے جانے چبے گی جو نہیں بھاگو گے. 1 2 3 کی کیا بات سبھی بھاگو گے. ارے سبھی ستمگار کی فریاد ہو تم سبھی جاگے گے.
سر سے پاؤں تک زندہ کوئی بچا نہیں فوج یزید میں، جس کو جری نے دیکھ لیا سر سے پاؤں تک. مولانا فرمائے حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، مرحب برابری سے کٹا سر سے پاؤں تک، مرحب برابری. جی حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، مرحب برابری سے کٹا سر سے پاؤں تک. کردار ایسا ہو کہ جہاں دیکھ کر کہے یہ ہے غلام شاہ ہدا سر سے پاؤں تک. ملتا ہے اس کو دیکھ کے زینب کے دل کو چین. ملتا ہے اس کو دیکھ کے زینب کے دل کو چین. ارے اوڑھی ہے جس بہن نے رضا سر سے پاؤں تک، اوڑھی ہے جس بہن نے رضا سر سے پاؤں تک، اوڑھی ہے جس بہن نے رضا سر سے پاؤں تک. صرف دو شعر. اوڑھی ہے جس بہن نے رضا سر سے پاؤں تک. اس قافیے پہ داد چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے، اس قافیے پہ داد چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے. کیوں نہ ملے ہر ایک ادا سر سے پاؤں تک. تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائے، بس دو شعر. عباس ہیں علی کی دعا سر سے پاؤں تک. ملاحظہ فرمائے باغ صدق جو کھا گئے زہرا کا لوٹ گئے، باغ صدق جو کھا گئے زہرا کا لوٹ گئے. ارے دوزخ کی وہ بنیں گے غذا سر سے پاؤں تک، دوزخ کی وہ حیدر کی ذوالفقار بھی عادل تھی اس لیے، مرحب برابری سے کٹا سر سے پاؤں تک. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ مرتضی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ مرتضی، لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک، لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک، لگنے لگے رسول خدا سر سے پاؤں تک. دیکھو